أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے انتہائی معزز و مکرم سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب پرتگان نگاہ محبت، آپ کے سامنے قرآن مجید کی قید مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی ابتدا سے ہی ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. آج کربلا سے مدینہ کی طرف جو سفر ہوا اس پر گفتگو کریں گے، اور اسی تناظر میں امام سجاد بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت اور فضیلت کے اعتبار سے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی غلامی میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی کڑا وقت آئے یا کوئی مصیبت یا کسی غم کا سامنا ہو تو اس وقت تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرو. تو غم کی طرح ہو. اس کی ابتدا کیا ہے کہ کہاں سے اسے پڑھنا شروع کریں؟ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پڑھنا ہے یا پھر کوئی بڑی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی آئے گی تب ہی پڑھنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. شام کا پہر تھا، شام کا وقت تھا، تو ہماری جو مجلس تھی وہاں ایک دیا لگا ہوا تھا، ایک چراغ روشن تھا. وہ چراغ بجھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت ملے تو اس پر تم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے. یہ کہ بجھ جانا ہی کہ مصیبت تو نہیں تھی، دوبارہ روشن ہو جائے گا. تو فرمایا کہ دیے کا بجھ جانا بھی غم ہے، اور یہاں پر بھی تم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات وہ تمہارے لیے چھوٹی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس نے تمہاری زندگی کے اندر آگے کیا کرنا ہے.
اگر کوئی چھوٹا سا غم ہے، کوئی چھوٹی سی پریشانی ہے تو اس پر بھی تم پڑھو گے، اگر اسے دور کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑنی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس پڑھنے پر اسے اپنے فضل سے دور فرما دے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کسی بھی پریشانی کے لیے، چاہے چوری ہے، گھر کا مسئلہ ہے، باہر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پڑھو اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو دور فرمائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے صبر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہ آئی تھی، ام المؤمنین۔ آپ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں تھی، شوہر فوت ہوا تو انہوں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو ذہن میں خیال آیا کہ سرکار نے تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت البدل عطا فرمائے گا، تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو سوچا کہ میرے لیے تو سب سے قیمتی چیز میرا شوہر تھا، جس سے میں کائنات میں سب سے زیادہ پیار کیا کرتی تھی، میرے لیے میرے شوہر سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کیا عطا کرے گا۔ یہی سوال ذہن میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر نعمت البدل عطا کرے گا۔ رب نے مجھ سے میرا شوہر تو لے لیا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یہ جانتی بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر میرے لیے کوئی نعمت البدل ہے ہی نہیں، میں سب سے زیادہ اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے جو میرے شوہر سے بھی قیمتی ہو، یا جو مجھے اپنے شوہر سے بھی زیادہ محبوب ہو، اس سے پیار کرتی ہوں، یا اس کا درجہ میرے دل میں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کیا تم یہ بتا سکتی ہو کہ میں محمد کیا تمہارے لیے تمہارے شوہر سے زیادہ قیمتی ہوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہزار شوہر آپ کے جوتوں پہ قربان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ام سلمہ اگر تمہارے شوہر کے بعد تمہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو، یہ تمہیں اچھا لگے، اگر کائنات کا واحد فرد میں ہوں اور مجھے پسند کرتے ہو تو میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے میں تمہیں اپنے نکاح میں کر دیتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ جو ایک دو بچوں کی ماں ہوگی، آپ کی سیرت کے حوالے سے پڑھا تو نہیں میں نے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ام المؤمنین ہے، پہلے کسی شوہر کے نکاح میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کی دیر ہے، ام المؤمنین، ایک بچے کی ماں نہیں، دو بچوں کی ماں نہیں، قیامت تک جتنے بھی انسان اسلام کی حویلی میں داخل ہوں گے ان سب کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام پر ان کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اگر ہمیں 100 روپے چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 100 ہی لینے ہیں، اور 100 کی نیت سے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر اس نیت سے پڑھیں کہ میرے مولا میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، جتنی تیری شان ہے مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہم اپنی اوقات کے مطابق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آیت شہادت کی تلاوت کی، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم شہادات پہ گفتگو کر رہے ہیں، شہادتیں بیان ہوئی، کربلا کے بعد سے گزشتہ جمعہ مبارک ایک حدیث پاک بھی بیان کی کہ یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار کو جب لایا گیا اور چند ایک مذاکرات ہوئے، اسی سے اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دیکھا اور چھڑی ماری اور ان لبوں کو چھوا کہ یہ وہ لب تھے جو میری خلافت کا انکار کرتے تھے، جو میری حکومت کا انکار کر رہے تھے، تو حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا بدبخت یزید، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کو یوں چوسا کرتے تھے جیسے ہم لوگ کھجور کو چوسا کرتے ہیں، اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کو۔ بڑا پیارا سا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ۔ ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں تو گھر کی در و دیوار کے اندر باہر بچہ ذرا سی حرکت کرے تو دو تین پنکھیوں تو فوراً منع کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کردار اور آپ کا عمل ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ آپ صحابہ کے ساتھ ہیں اور کائنات کے نبی، کائنات کے مولا ہیں، آپ جا رہے ہیں، سامنے امام حسن اور امام حسین کھیل رہے ہیں۔ جب کھیلتے دیکھا تو کبھی کبھی بچوں کے عادت جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو جب دیکھیں اس کو آتا ہوا یا دوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر مسکرا کے آگے آگے بھاگتے ہیں تاکہ آنے والا ہمیں پکڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ نانا آ رہے ہیں تو نانے کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور دوڑے کہ نانا مجھے پکڑیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے پیچھے دوڑے۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھانے کا انداز کیا تھا کہ ایک ہاتھ آپ نے گردن کے پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ یوں گردن کی یہاں رکھا اور یہاں سے اٹھایا اور نیچے سے اٹھا کے اپنے لبوں کے قریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے امام حسین کے لبوں کو یوں چوسا جیسے ہم لوگ کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ اس قدر پیار، یہ پیار صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کہیں بھی مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی پیار کیا کرتے تھے، اور صرف اپنے بیٹوں، اپنے نواسوں سے نہیں، کوئی بھی بچہ گلی میں کھیلتا ہوا مل جاتا تو آپ سلام کرتے اور سلام کے بعد کبھی کبھی کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ ہر بچے کو کوئی بھی مل جاتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نہ بھی ہو، گلی کے کسی بچے کو اس نیت سے بھی اٹھا لو گے کہ سرکار یوں اٹھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ کا جب وصال ہونے لگا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمام سنتوں پہ عمل کیا الحمدللہ، ایک سنت رہ گئی ہے کہ میرا کوئی نواسا نہیں ہے اور میں نے اپنے نواسے کو کندھے پہ نہیں اٹھایا۔ یہ سرکار کی سنت ہے کہ وہ بچوں کو کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے، اپنے نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا تھا۔ اور ایک بات جان لو، میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، دیکھو جملہ امام ربانی مجدد الفسانی کا تمام فرقہ، تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات دوسری 1000 صدی میں جتنا بھی فیضان، جتنا بھی علم بٹے گا اور پوری دوسری 1000 صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ احمد سکندری امام ربانی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا، میں قبر میں ہوں گا، اس بچے کو لا کر میری قبر میں بٹھا دینا، میری یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ بچوں سے یوں پیار کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے پیار ہی کرنا ہے اور رسول اللہ کی سنت کو سامنے رکھ کے پیار کرو گے تو بچے سے پیار بھی ہو جائے گا اور تمہیں اجر بھی مل جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، صبح سے گھر سے نکل جاتے ہیں اور رات کو گھر سے واپس آتے ہیں، بچے جب لڑکپن میں آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم نے بچوں کو وقت کیا دیا ہے، ہم بچوں کے ساتھ رہے کتنا ہے، ہم نے ٹائم کیا دیا ہے، انہیں سکھایا کیا ہے ہم نے کہ آپ بچے ہماری بات سنیں۔ چھوٹے تھے تو ہم نے ان کی بھی سنی، بڑے ہو گئے ہیں وہ ہماری بھی سنتے۔ اصول بندے کا کہیں نہ کہیں اپنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام پہ اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ زید بن ارقم نے جب یہ کہا تو یزید نے کہا کہ اگر مجھے تیرے صحابی ہونے کا نہ ہوتا، اگر تو صحابی نہ ہوتا تو ابھی میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو زید بن ارقم نے فرمایا کہ یزید تجھے میرے صحابی ہونے کا تو خیال ہے، اس نسبت کا تو خیال ہے، صحابی رسول ہونا تجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، خون رسول کا تجھے خیال نہیں آیا، اسے تو تم نے شہید کر دیا۔ اس وقت کیسر روم کا مشیر، کیسر روم کا ایک چیز سفیر وہاں موجود تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی آل کا ایک
شخص بھی وہاں موجود تھا، حکمت آپ کی مشہور ہے. اور یزید کو ایک موذی مرد تھا جس کے لیے یزید نے اسے بلایا تھا. یہ دونوں شخص وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ حسین کون ہے اور کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یزید نے کہا کہ یہ فلاں فلاں اس طرح علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، اس طرح بغاوت کی، اس طرح اسے قتل کیا گیا. معاذ اللہ، وقت مختصر واقعے کو مختصر کر رہا ہوں. تو اس روم کے ایلچی نے کہا کہ مجھے دکھ ہے تمہاری مسلمانی پر. ہم سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گدھے پہ سواری کی تھی، ایک گدھے پہ سواری کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. ہمیں نہ وہ گدھا ملا ہے نہ کوئی اور نشانی ملی ہے، ہمیں اس گدھے کے پیروں کے نشان ملے تھے زمین پر. ہم نے کیا کیا کہ اس زمین کا وہ ٹکڑا وہاں سے اٹھا لیا ہے اور اپنی عبادت گاہ میں اسے محفوظ کر دیا ہے. سال کا ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح تم کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو سال میں ایک بار، ہم تمام جمع ہو کر اس نشانات کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. مجھے دکھ ہے تمہاری مسلمانی پر کہ تمہیں اس ابھی تو دوسری نسل چل رہی ہے، ابھی تو تمہارے نبی کا وصال ہوا ہے، ابھی تو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے اور ہمیں دیکھو کہ کئی سال گزر گئے ہیں. آج بھی ہم جس طرح اول دن سے اس کی تعظیم کی جاتی تھی نشانات کی، آج بھی ہم اسی طرح وہ نشانات کی تعظیم کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں. مجھے تمہاری مسلمانی پہ دکھ ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی کسی نشانی کی نہیں، تمہیں اپنے نبی کی آل کی عزت کا نہیں پتہ، تم کیسے مسلمان. اس نے کہا، یزید نے کہا، جب بندہ بے حیا ہو، جب کہتے ہیں کہ زمین جنبت کا جنبت گل محمد، کہ زمین جتنی مرضی ہلتی رہے، کائنات تباہ ہو سکتی ہے زلزلے کی وجہ سے. گل محمد کہتے ہیں یہ دروازے کے حصے کو، کہ ہر پوری بلڈنگ محل حویلی گر سکتی ہے، یہ دروازے کا حصہ ہوتا ہے، یہ پختہ ہوتا ہے، یہ نہیں گرتا. زمین جنبت، جب بندہ بے حیا ہوتے تو جتنے مرضی باز کر لو بندے کو شرم نہیں آتی کیونکہ بندہ ہی بے شرم ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے باز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. نبی کا وصال ہو گیا، نبی کے بعد خلفاء کا وصال ہو گیا اور تم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے. آج بھی اس آنکھوں سے جو نور جھلکتا نظر آ رہا ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب جھوٹ ہے. میں ان آنکھوں سے نکلنے والی نورانی کرنوں کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دربار یزید کے اندر کیسے روم کا ایلچی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا نور دیکھ کلمہ پڑھ لے، یہ اس کا مقدر تھا. اور 72,000 یزیدی میدان کربلا کے اندر وعظ بھی کیے، خطبے بھی دیے، تمام بچوں کو شہید کیا گیا. عباس کا خطبہ سنا، حسین کا خطبہ سنا، پھر بھی دل نہ پھرا. یہی بات ہے کہ بندے کی اپنی توفیق اپنے میں جاننے کے بندہ اسلام کے حویلی میں داخل ہو، یہ رب کا کرم اور رب کا فضل ہے. کیا پتہ کب کسے مسلمان سے بے ایمان کر دے، یہ اس کی توفیق ہے، اور کب کسی 1000 گناہ کرنے کے باوجود اس کا دل اپنے ایمان کی طرف انتخاب کر دے. اور یہ کس طرح کا آپ کیا بندہ کیا کہ توفیق رب نے دینی ہے. پھر جو دل کرتا ہے کریے جو رب نے توفیق دینی ہے تو رب توفیق دے دے گا. کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس پر کر لیں گے. اب توفیق کے لیے تو نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور ہر برے کام کی نسبت اپنی طرف کرو کہ یہ تمہارا کردار ہے. اور برے کام ہمارے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. بندہ اگر چھپڑ کے کنارے چلے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھپڑ میں گر جاتا ہے. اور بندہ باغ کے کنارے چل رہا ہو، وہ باغ کے اندر داخل ہو نہ ہو، جب باغ سے باہر نکلتا ہے تو پھولوں کی خوشبو اس کے کپڑوں سے ضرور آتی ہے. فرق اتنا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کے آؤ گے تو نماز تمہیں قیام دے گا، قیام تمہیں رکوع دے گا، رکوع تمہیں سجدہ دے گا، سجدہ تمہیں تشہد دے گا. تم قیام کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا تمہارا کام ہے. اسلام کی حویلی اور اللہ کے رحمت سے مالا مال کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر وہ دوسرا شیخ حکیم بولا کہ مجھے بھی دکھ ہے تمہاری مسلمانی پہ. میں داؤد علیہ السلام سے لے کر آج تک سنتا آ رہا ہوں کہ نبی کی یہ علامات ہے.
پھر نبی کی یہ شان ہوگی، نبی کی آل اس طرح کی ہوگی۔ ہم نے تو اتنے قصے سنے کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام تاریخ کو پڑھیں، اور تمام مورخین نے جب بھی لکھا یہ کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے نبی کی امتی بنا دے۔ اگر تمہیں وہ امت مل گئی اور امت ملنے کے بعد تمہیں یہ عہدہ مل گیا اور تم نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا کیا ہے، جاؤ میں بھی تمہیں کہا، اس نے کہا کہ اپنی زبان کو بند کرو، اگر تم حکیم نہ ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، اور میں تمہیں میری حکمت کا تو خیال ہے لیکن تمہیں اپنے نبی کے نواسے کا خیال نہیں ہے، جاؤ میں بھی اس نبی کا روشن، اس نبی کے نواسے کا روشن چہرہ دے کے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ کام جو مبلغین نہ کر سکے، جو واعظین نہ کر سکے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وہ کام کر رہا ہے۔ جب ایک کربلا کا یہ سفر، جب یہ لشکر واپس مدینے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک پادری آیا اور اس نے جب اس چہرے کو دیکھا تو اپنی کتابوں کو کھنگالا کہ یہ وہی نشانیاں تو نہیں ہے نبی کے نواسے کی، جب دیکھا تو وہی نشانیاں تھی، تو یزیدی کے سپاہی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ لو اتنے دینار لو، یہ چہرہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پیسے تھوڑے، پیسے زیادہ لاؤ۔ 30,000 درہم کی روایت میں کہ 30,000 درہم دیے اور کہا کہ ایک رات کے لیے تم نے تو سونا ہے، تم نے پہرا دینا ہے، تم اس طرح کرو کہ یہ چہرہ مجھے دے دو، اس کی حفاظت میں کروں گا، صبح ہوگی اپنے سپاہیوں کے اٹھنے سے پہلے مجھ سے یہ چہرہ لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 30,000 درہم دیے، چہرہ حوالے کیا۔ وہ پادری ساری رات اپنے سامنے سر حسین کو لا کے دیکھتا رہا، آخری پہر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ صبح کا وقت آیا تو آپ اس پادری نے، آپ مسلمان ہو چکا تھا، چہرہ دیا اور کہا کہ مجھے حیا آتی ہے تم لوگوں سے، وہ کام جو تم لوگ نہیں کر سکے۔ ہم اپنی کتابوں کو کھنگالتے رہے کہ اصل دین، اصل مذہب کیا ہے۔ مجھے شک پڑا اور ذہن میں آیا کہ یہی وہ چہرہ ہو سکتا ہے جو ہمیں اصل مذہب اور اصل ایمان کی طرف ہمارا رخ کرے گا۔ میں نے اس چہرے کو لے کے جانے کے دیر تھی، تمہارے پاس تو کئی برسوں سے یہ چہرہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بچپن سے تم اسے دیکھ رہے ہو کہ تمہارا دین، تمہارا دل نہ پھرا۔ میں نے ایک رات محبت کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے تو کملی والد نے اتنا پیار مجھ پہ کیا ہے کہ خود آ کر اس پیار کی بدولت مجھے کلمہ پڑھا کر واپس گئے ہیں۔ آل رسول سے محبت یہ کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری آل سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس کے بعد زندگی کیسے گزری؟ جب آپ مدینے کے اندر واپس آئے، یہ کربلا کا یہ سارا لشکر جب واپس آیا تو بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو پہلی مدینے میں بھیج دیا، جاؤ یکدم سے اس طرح اس حال میں اس لشکر کو دیکھیں گے تو کہیں کسی کے دل پہ کوئی بوجھ نہ آ جائے، کوئی صدمہ کھا کے مر نہ جائے، جا کے پہلے ہی بتا دو کہ کربلا سے نوازوں کا لشکر واپس آ رہا ہے، اہل بیت کا لشکر واپس آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ اس حال میں واپس آ رہا ہے۔ جب مدینے کے اندر گونج ہوئی تو تمام لوگ مدینے سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے نہیں جا رہی تھی۔ امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی جان کیا بات ہے؟ کربلا میں نہیں رکی، کوفہ کی طرف گئے پھر نہیں رکی، دمشق کی طرف گئے پھر نہیں رکی، یزید کے محل کی طرف گئے پھر نہیں آپ رکی، اب تو اپنا مدینہ آ گیا ہے، اب آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ فرمایا کہ بیٹا کیسے آگے بڑھوں؟ آگے مدینے کے اندر سغرا بھی بیٹھی ہے تیری بہن، اس نے مجھ سے جاتے وقت بھی کہا تھا کہ جس کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں مجھے وعدہ کر کے جاؤ ان تمام کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گی۔ میں کس منہ سے آگے بڑھو؟ ادھر میں سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے درمیان سے نکلی، خواتین سے نکلی اور آپ کربلا کے لشکر کی طرف آئی، اور سب سے پہلے جس خیمے کی طرف گئی تھی، جس کجاوے کی طرف گئی، وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوا تھا کہ میں جاؤں، بڑے دنوں کے چھوٹے بھائی سے بچھڑی ہوں، جا کے دیکھوں کہ صحیح میرا بھائی کیسا ہے۔ جب جا کے دیکھا جھولا تھا، علی اصغر نہ تھا، علی اکبر کی کجاوے کی طرف گئی، کجاوا تھا، علی اکبر نہ تھا، اولا محمد قاسم کی طرف گئی، کجاوے موجود تھے لیکن شخصیات ذات موجود نہ تھی۔ پھر آئی پھوپھی زینب کے پاس اور آ کے کہا کہ بتاؤ میرا علی اصغر کہاں پہ ہے، میرا علی اکبر کہاں پہ ہے، اولا محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟
آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، جواب نہیں ہے۔ کہا پھر ایک ہی حل ہے، اگر آپ جواب نہیں دیتی ہیں دوپٹہ کھینچا کر چلے روزے پہ، میں جا کے رسول اللہ سے کہتی ہوں کہ پھوپھی زینب میرے سے علی اصغر کو بھی لے کے گئی تھی، اکبر کو بھی لے کے گئی تھی، اور محمد کو بھی لے کے گئی تھی، قاسم کو بھی لے کے گئی تھی، لیکن واپس نہیں لائی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ بھئی بتائیں علی اصغر علی اکبر کہاں پہ ہیں، یہ سب کہاں پہ ہیں؟ زینب فرماتی ہیں کہ میں نانے جب واپس کربلا سے واپس آئی راستے میں یہی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہو، تم لوگوں کا تو ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن مدینے میں جانے دو، میں نانے نو ٹکڑے سناواں گی جا کے، میں جانے نو پھڑ کے ہلاواں گی جا کے، میں آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو جو کیتی ہے امت میرے نال ویکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ نانا جان مجھے مارنے والے، ہمیں شہید کرنے والے اور کوئی عیسائی نہ تھے، یہودی نہ تھے، وہ تمہارا کرنا پڑنے والے تھے۔ عجب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، بسم اللہ پڑھ کے نعرے اللہ اکبر کے لگا کے مجھے شہید کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عیسائی یا یہودی نہیں تھی، یہ آپ کی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ 3 مرتبہ مدینے کے اندر قیامت آئی ہے، ان میں سے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، دوسری مرتبہ جب امام حسین اپنے قافلے کو لے کر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، تب در و دیوار پکار رہے تھے مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو، خدا را روک لو آ کر محمد کے نواسے کو۔ یہ دوسری قیامت کی، اور تیسری قیامت تب آئی تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر میدان کربلا کے بعد واپس مدینے کی طرف آیا تھا۔ یہ تیسری قیامت کے مدینے پر ام البنین ماں جی یہ جب سامنے آئی، آگے سے زینب کے گلے سے لگی اور روئی، اور ساتھ ہی اپنے منہ پہ نقاب دیا، چہرے پہ نقاب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ماں جی یہ نقاب کس سے کر رہی ہے، کوئی غیر نہیں ہے یہاں پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا زینب یہ تیرے ساتھ ایک بوڑھا کھڑا ہے اور میں اس سے پردہ کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ماں جی یہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، یہ آپ کا زین العابدین جوان ہے۔ یہ جب یہاں سے کیا تھا تو داڑھی کے بال سیاہ تھے، زلفوں کے بال سیاہ تھے، اس نے ایک دن کے اندر اپنے خاندان کی 18 لاشیں دیکھی ہیں۔ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا ہے، چند دنوں کے اندر اس کے تمام بال سفید ہو گئے ہیں۔ آج ماتم ایک نکل آیا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں، اپنے فرقے کو دیکھیں، اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اپنا عقیدہ مبارک، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک 40 سال تک رہے، اور آپ کے غم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اگر آپ کا غم جو آپ کے دل پہ آیا تھا کربلا کے بعد، اگر اس غم کا ایک ذرہ پہاڑوں پہ ڈالا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ امام زین العابدین کے غم کا ایک قطرہ پہاڑوں پہ ڈالا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنے غم کے ہونے کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہہ کر آئے، کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دو کہ آپ نے ماتم کیا تھا، کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دو۔ آؤ مسلمانوں آج بھی وقت ہے، آؤ اپنے ائمہ کے اقوال، ان کے اعمال کی طرف آؤ، ان کے عمل کی طرف آؤ۔ اگر نہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے، جس طرح تمہارا عقیدہ کہتا ہے پھر اسی طرح کرو۔ میرا کام ہے عقیدہ اور سیدھی باتوں میں بتا دینا۔ کسی بھی اہل کربلا کی طرف سے کوئی ایک روایت تمہیں نہیں ملے گی کربلا کے اندر موجود صحابی، موجود تابعی یا کسی فرد نے ماتم کیا تھا۔ ماتم نہیں تھا، بس ایک ہی تھا، وہ تھا صبر۔ ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب حضرت امام زین العابدین سے امام باقر نے پوچھا آپ کے بیٹے نے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بچے سے جوان ہو گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اب تو خون بہنے لگ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تمہیں نہیں پتہ چلے گا یہ غم کیسا غم ہے۔ عرض کیا ابا جان ایک حکیم کو بلاتا ہوں، بڑا اچھا حکیم ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا، بیٹا تمہیں اجازت لے آؤ۔ حکیم آیا، آ کے ہاتھ کو پکڑا، نس کو دبایا، کہا کہ بیماری بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی غم ہے۔
آپ نے فرمایا ہاں حکیم ایک غم ہے، اب بتاؤ وہ غم کیسا غم ہے؟ فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے آپ نہ بتائیں، غم کے دو علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح کریں کہ صبح صبح بازار کی طرف نکلا کریں اور بازار کی سیر کیا کریں، بازار کی چیزیں دیکھ کے آپ کا دل للچائے گا، آپ کا ذہن کسی دوسری طرف جائے گا، غم بھول جائیں گے، آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں اٹھیں۔ کہا حکیم دوبارہ کسی بازار کا نام نہ لینا۔ عرض کی امام صاحب میں نے تجھے ایک بازار کا نام لیا ہے۔ فرمایا بازار کا نام نہ لے، مجھے آج بھی ملک شام کا بازار یاد ہے جہاں دودھ کا پیالہ ہمیں پیش کیا گیا تھا اور ہم نے چیخ کے کہا تھا اگر آج دودھ پی لیا کل قیامت کو علی اصغر ہمارے پاس آئے گا اور آ کے گود میں بیٹھ کے کہے گا ہم تو پیاسے مر گئے تھے کربلا کے اندر، تم بازاروں میں دودھ پیتے رہے تھے۔ جب ہاتھ بھی بندے تھے پاؤں بھی بندے تھے، پھر سوچو ہماری عورتوں کو سواریوں سے کیسے اتارا ہوگا۔ میں وہ بازار نہیں بولا، ہاتھ باندھے کا اس طرح کریں امام صاحب، صبح صبح نہر کے کنارے ٹکرا کریں تاکہ آپ کا جی اس نسیم فضا واد صبا سے منور ہوگا اور آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھنے پر میں چپ کر، میں 10 دن ایک نہر کے کنارے بیٹھا رہا، ہمارا پورا خاندان پیاسا تھا، میں 10 دن تک دیکھتا رہا، اس نہر سے کتے تو پانی پیتے رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پیاسی شہید کر دی گئی۔ تم کس دریا کس نہر کے نام دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے اور اہل بیت کی محبت کرنے اور اسی پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس محبت پر مر گئے قبر میں تم بعد میں جاؤ گے، تمہاری قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ایسی محبت ہے اہل بیت کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی غلامی کے اندر قبول فرمائے۔